السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا جو درس ہے وہ رمضان کے مہینے کے اوپر ہی ہے کہ رمضان میں ہم لوگ کیا کیا چیزیں جو غلط جس طرف ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اصل کاموں کی طرف نہیں جاتے، تو سمجھیے یہ بھی صرف تمہید ہی ہے۔ اسٹارٹنگ کے کچھ منٹس آج پہ ہو پائیں گے، پھر دیکھوں گی آگے یہ چیز انشاءاللہ کل کنٹینیو کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے ساتھ ویسے تو رمضان کا مہینہ میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے ہم سبھی جانتے ہیں، اور اس مہینے کی آمد پر ہی جو ہے انسانی سماج، جو مسلم، خاص طور سے مسلم سماج ہے، اس کے حرکات اور سکنات اور اعمال میں تبدیلیاں بہرحال نظر آتی ہیں، اور لوگ عبادت کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، اور کیوں نہ ہو، یہ مہینہ ہے ہی اسی خصوصیت کا حامل۔ بہت سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے کا جو نام رمضان ہے وہ جو عربی کا لفظ رمضان سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا یا مٹا دینا، مطلب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دے سکتا ہے۔ جس طرح سے آگ جلا کر چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے ہمارے گناہوں کو۔ تو گویا اس مہینے کا نام خود ایک بڑا اہم میسج اور پیغام ہمیں دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ ہم سے قریب ہے، لوگ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے، امت مسلمہ کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ، لیکن ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے بالکل ناواقف ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مہینہ آ بھی جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، کچھ تو بھی اب تھوڑا سا روٹین ہٹ کر کرنا ہے، بس اتنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس کی ایکچوئل فضیلت کیا ہے، کیا فائدے اس مہینے سے ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ ہم نہیں سیکھنا چاہتے یا وہ ہم نہیں جانتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ یہ مہینہ سال در سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے، مطلب ہر سال یہ ایک مہینہ آتا ہے اور آ کر بس یوں ہی چلا جاتا ہے، اور نہ اعمال میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، نہ زندگیوں میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ کارپوریٹ لیول پر یا بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، یا اسکولز میں کام کرتے ہیں، کالجز میں کام کرتے ہیں، ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں ان کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کمپنی، وہ کالج، وہ اسکول ان کے لیے کچھ کورسز رکھتی ہے نا، یا کچھ ٹریننگ پروگرامز رکھتی ہے، یا کچھ اپڈیشن پروگرامز رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر کمپنی کے اندر ایک نیا سسٹم آیا، وہ سسٹم کو سکھانے کے لیے 3 دن کا کوئی پروگرام کمپنی نے رکھ دیا، میٹنگ ہوتی ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کمپنی نے جو اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کیا، وہ اپڈیٹ آپ کو سکھائے جاتے ہیں، وہ 3 دن لوگ آتے ہیں، اس اپڈیٹ کو سیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اس سسٹم کو وہ ختم ہونے تک، اگلے سسٹم کے آنے تک چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج سمجھ لیجیے ایک نیا سسٹم اپڈیٹ ہوا، 3 دن کی ٹریننگ دی گئی، اس کے بعد یہ سسٹم 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، جب تک وہ سسٹم، وہ آپریٹنگ سسٹم، وہ چیز اس کمپنی میں رہیں گی، تب تک کے لیے وہ آدمی اپڈیٹ ہو گیا۔ تو 3 دن کے پروگرام نے یہ تبدیلی لائی اس امپلائی کے اندر، اس کام کرنے والے کے اندر، کہ وہ پرماننٹلی اپڈیٹ ہو گیا اس سسٹم کے بارے میں، اس کے ختم ہونے تک، مطلب اگلے نئے سسٹم آنے تک۔ تو 3 دن کی ٹریننگ یہ کمال دکھاتی ہے۔ آئیے ایک اور مثال لے لیجیے، آگے بڑھتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے، تبدیلی کیسی آتی ہے جب انسان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کسی چیز کے لیے مشق کرائی جاتی ہے۔ دوسری مثال لے لیجیے، آپ چاہتے تھے کہ گاڑی چلانا آپ سیکھیں، فار ایگزامپل 2 ویلر تو نہیں، 2 ویلر عام طور سے لوگ گھروں پہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن 4 ویلر ہے جو کہ آپ کے ساتھ اویلیبل نہیں ہے، آپ ایک ڈرائیونگ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں جانے کے بعد آپ، میں سمجھتا ہوں 15 ڈیز ٹو 20 ڈیز یا 30 ڈیز کا ہارڈلی کورس ہوتا ہے، اور بہت ہی ڈم انسان ہوگا، بہت ہی جس کو ہم کہیں گے مطلب وہ انسان کمزور ہوگا جو مہینے بھر بعد بھی گاڑی نہ سیکھ سکے۔ آج کل تو دیکھیے آپ بچوں کو گھر میں ہے تو آدھا ٹریننگ تو وہاں مل جاتی ہے، پھر 1 سے 2 3 بار 10 بار چلا لیے تو آ جاتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ 2 ویلر کے معاملے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، محلوں میں ہی سیکھ لیتے ہیں ہمارے بچے، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیے، تو 1 منتھ کی ٹریننگ ہوئی، اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے کار چلانا سیکھی۔ اب جب تک آپ اپنے عقل اور ہوش اور حواس میں ہیں، گاڑی چلانا آپ نہیں بولتے ہیں۔ اب جب تک آپ اپنے عقل میں اور ہوش و حواس میں ہیں، سینسز آپ کے باقی ہے، آپ گاڑی چلانا نہیں بولتے۔ تو 1 مہینے کی ٹریننگ نے یہ تبدیلی لائی کہ زندگی بھر کے لیے لائف ٹائم آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لی، ٹریننگ، مشق کروائی گئی۔ اب آئیے میں رمضان کی مثال لے رہا ہوں اب یہاں، رمضان بھی ایک ٹریننگ ہے، تاکہ اگر سال بھر ہم میں کوئی کمزوریاں اور کوتاہیاں آ گئی ہو تو اس 1 مہینے میں اس کو کمپنسیٹ کر دے، اور اگلے کی ہم تیاری کر لے کہ اپنے اعمال کو ہم اضافہ کر لے۔ تو رمضان ایک 30 ڈیز کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور 1 مہینے کی مطلب اپروکسیمیٹ 29 یا 30 ڈیز، مطلب جو بھی اس میں ہوتا ہے، 1 مہینہ اسلامی اعتبار سے 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔
لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، اس ایک مہینے کی ٹریننگ اور مشق سے جو مسلمان گزرتا ہے، جب وہ چاند دکھ جاتا ہے تو ایسا گزرتا ہے اس ٹریننگ سے کہ جس کے نتیجے میں اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا تبدیلیاں ہیں یہ۔ لیکن 30 ڈیز جو ہیں یا 29 ڈیز جو ہیں گزرے، مہینہ ختم ہوا اور چاند نظر آیا دوسرا، پھر ایسی تبدیلی آ جاتی کہ لوگ بولتے سبحان اللہ، یہ وہ انسان تھا کہ جو ابھی دکھ رہا تھا ایک دن پہلے۔ آپ سمجھ رہے بات کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 دن کی اور 30 دن کی ٹریننگز ایک انسان پر ایک سسٹم کے ختم ہونے تک اور ایک انسان پہ اس کی زندگی ختم ہونے تک سکھا دے رہی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا عادی بنا دے رہی ہے۔ تو کیوں یہ 30 ڈیز کی ٹریننگ یا ایک 1 منتھ کی ہماری اسلامک ٹریننگ جو ہم کو رمضان میں ملی، وہ ٹریننگ کا اثر ایک دن میں کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ تعجب اور امیزنگ چیز ہے۔ 3 دن کی ٹریننگ سسٹم کے ختم ہونے تک آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے، 30 دن کی ٹریننگ زندگی بھر کے لیے آپ کو گاڑی چلانا سکھا دے رہی ہے۔ ٹیچرز جو ہوتے ہیں اسکول کالجز کے اندر، ان کو 2-2 3-3 دن کے ان کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ 30 ڈیز کا ایک پروگرام جو اللہ رب العزت نے بائی ڈیفالٹ امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے دے دیا، وہ پروگرام کو اتنا ہم لائٹلی کیسے لے رہے ہیں، اتنا آسان کیسے لے رہے ہیں کہ 30 دن ہم مسلسل ماشاء اللہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی ہم پابندی کر رہے ہیں، اور تمام وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتا وہ کر رہے ہیں، اور 30 دن گزرنے کے بعد کایا ایسی پلٹ جاتی، زندگی ایسی تبدیل ہو جاتی کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک چاند دکھا، اور میں بار بار کہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت برا کہتے ہیں، ہارش کہتے ہیں، اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے، کہ ایک چاند امت مسلمہ میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، اور ایک چاند پھر اگلا آتا ہے ایسا کرتا ہے کہ امام کو مصلی ڈھونڈ کر لانا پڑتا ہے۔ پہلا چاند وہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، راستے نہیں پورتے ہیں، مطلب مسجدیں تو ختم ہوگی، راستے بھی نہیں پور رہے ہیں، راستوں پہ شطرنجی اور چٹائیاں ڈال کے نمازیں ہو رہی ہے، اور پھر ایک چاند پھر نکلتا ہے جو عید لاتا ہے، ٹریننگ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے کہ اب آپ تیار ہو، آپ نے تقوی اختیار کیا، آپ نے ذکر کو اختیار کیا، آپ نے خرچ کرنے کی عادت ڈالی، آپ نے اپنی نظروں پہ کنٹرول رکھا، آپ نے اپنے حلیوں کو سدھار لیا تھا، آپ نے اپنے اعمال اور افعال کو سدھار لیا تھا، آپ نے اپنے معاملات کو سدھار لیا تھا۔ پھر کیوں ایسا ہوا کہ وہ چاند دیکھتے ہی جب 31واں دن، اگر 31 کا اگر مہینہ تھا اور اگر 29 کا 30واں دن نکلا، ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جیسے کہ ایک چاند مطلب ایک رات کے بعد ایک بھولا کوئی خواب تھا جو گزر گیا، مطلب ایسی کیسی زندگی اتنا ڈائنامک چینج کے ساتھ آئے، جبکہ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، صرف تم ہی نہیں ہو جن پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ تو روزوں کا مقصد ہے ٹریننگ دینا، کس چیز کی ٹریننگ دینا؟ لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر، پاس لحاظ اتیا، اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ ہمارے اس چیز کو بجا لائے جو ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہر حرام کردہ چیز سے اپنے نفس کو بچائے، یہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر پاس لحاظ اختیار کر سکو۔ تو خود رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے۔ اب اگر یہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا، تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ظاہر کر کے بتا سکوں، یا میرے حلیے سے آپ کہہ سکتے کہ میں متقی ہوں، ممکن نہیں۔ تقوی کے اثرات ہوتے ہیں ظاہری، یہ بالکل بات طے ہے، لیکن ظاہری اثرات سے تقوی ہے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منافقین بھی تھے، آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا یہ منافق ہے، سمجھ آپ، اس لیے کہ وہ بھی سارے صحابہ کے جیسا وہ سب کرتے تھے جو صحابہ کرتے تھے، لیکن ان کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتائی گئی، جو کرتے تو ہے لیکن سستی سے کرتے ہیں، کرتے تو ہے دل نہیں ہوتا ہے اس میں، نماز پڑھے سستی سے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھے دل نہیں ہے اس کے اندر، علامتیں بتائی گئی، جان دینے کو پیچھے ہٹتے ہیں، خرچ کرنے کو پیچھے ہٹتے ہیں، مسلمانوں کو کچھ برا ہو تو خوش ہوتے ہیں، علامتیں بتائی گئی، لیکن ان کے ظاہر سے نہیں پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، سمجھ رہا؟ تو تقوی کا ایک ظاہری اثر یہ ہے کہ آؤٹر بھی چینجز آتے ہیں، لیکن آؤٹر چینجز سے ہم انر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینج ہو گیا ہے۔ تقوی دل کی کیفیت ہے۔ تو رمضان کا مقصد ہے دل کی دنیا بدل دینا، لعلکم تتقون، دل کی دنیا چینج، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، دل میں ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ سب کام دل کا شروع کر دیا، جیسا بہت سارے لوگ کرتے، پردہ دل کا، ذکر دل کا، ہر چیز دل کی چل رہی ہے ان کی، نہیں، لیکن تقوی یقیناً یہاں ہے، دل میں، وہ دل کی دنیا بدل جاتی۔ تو رمضان ہمارے دل کی دنیا کو کیا کرے؟ تبدیل کر دے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان قریب ہے، صحابہ کی تیاریاں چل رہی ہیں، رمضان آ رہا ہے،
کچھ صحابہ کو اتنا شوق تھا کہ شعبان میں بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے آخری وقت میں کہ مت رکھا کرو کہ ایسا نہ ہو رمضان کے روزوں میں کمزور پڑ جاؤ. کچھ صحابہ کو رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کرتے تھے کہ مت رکھا کرو ورنہ کیا ہو جائے گا, کمزوری آ جائیں گی. وہ ٹریننگ لے رہے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں, ہمیں روزے رکھنا ہے, تیار ہو رہے ہیں. عمر بن خطاب روکتے تھے رضی اللہ عنہ اس لیے کہ تم کمزور نہ پڑ جاؤ, رمضان نہ چھوٹ جائے کوئی تم سے. اتنی جس کو کہیں گے ہمارے اسلاف میں جوش اور جذبہ تھا رمضان آنے سے پہلے. آج رمضان ہم پر بھی آتا ہے, ہر سال آتا ہے, لیکن ہم میں کیا جوش و جذبہ آتا ہے؟ کیا جوش و جذبہ آتا ہے رمضان آنے سے؟ بتائیے. رمضان آ گیا تو جو خیالات میرے اور آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں نا, اللہ معاف کرے ہم کو, وہ کیا ہے معلوم؟ گھر کا رنگ بہت پرانا ہو گیا, رمضان آ رہے ہے نا. تکیے اور اس کے غلاف کتنے میلے اور پرانے ہو گئے, چینج کرنا ہے. رمضان آ گئے, رمضان آ گئے, چنے کی دال پسا کے رکھنا ہے اس لیے کہ ابھی اس سے بہت ساری چیزیں جو بننے والی بیسن کے ذریعے وہ سب تیاری کرنا ہے. رمضان آ گئے تو اب مغزیات, اب چونکہ رمضان کے بعد اینڈ رزلٹ کی تیاری ابھی کرنا ہے نا, مطلب عید کی تیاری, تو سیویاں کہاں سے لی جائیں گی, پلاننگ چل رہی ہے, ڈسکشنز ہو رہے ہیں, اس کے لیے کانفرنسز رکھی جا رہی ہے, گھر میں عورتیں جمع ہو رہی ہے, فون پر باتیں کر رہی ہے کہ کیا کرنا ہے, کہاں سے خریدنا ہے, یہ سب ہے. رمضان میں پھل اور فروٹ ہم کہاں سے لائیں گے, ہے نا. رمضان میں کھانے کی جو ٹائمنگ چینج ہوں گے تو ہماری غذائیات, کیلریز, چلو کانشیس ہوتے ہیں کہ 2000 انٹیک ہونا چاہیے تو کیسے لی جائے, پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مغرب کے بعد اتنا, عشاء کے بعد اتنا, رات میں سونے سے پہلے اتنا, رات میں پھر نیند میں اٹھ کے ایک بار اتنا, اور پھر سحر میں اتنا لیں گے, تب وہ جو دن بھر میں لیتے ہیں انٹیک وہ رات میں بھی کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے. پھر عید کے کپڑوں کے لیے ایکسٹرا جاب, ایکسٹرا ورک, اوور ٹائم لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ عید کے لیے کپڑے ضروری ہے, چونکہ وہ تو واجب ہے نا کپڑے پہننا عید کے دن, اچھے اور نئے بالکل. باقی ساری چیزیں تو نہیں ہیں, نماز ہو ٹھیک ہے, رمضان کیسے گزرے, تقویٰ آیا نہیں آیا, لیکن کپڑے تو کم از کم, دل کی دنیا چینج مت ہو, باہری دنیا تو چینج ہونا چاہیے رمضان کے عید کے دن. یہ ہم لوگوں کی بالکل باٹم لائن بات کر رہا ہوں, تیاری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ویسٹرن کلچر میں بیسن کا تصور نہیں ہے تو وہ کچھ اور کرتے ہوں گے, وہ اپنے طور سے ڈیفائن کر لے کیا ہے, لیکن یہ ساری ہے ہماری تیاریاں رمضان کی. اور اسلاف صحابہ تابعین رمضان آ رہے ہیں, ایکسٹرا روزے رکھ رہے ہیں, پہلے سے تیاری. رمضان آنے والے ہیں, زکوٰۃ اور صدقات کی تیاری. رمضان آنے والے ہیں تو اللہ کے ذکر میں اضافہ کیسا کیا, تیاری. رمضان آنے والے تو راتوں کی نماز کا اہتمام کیسا ہوگا, اس کی تیاری ہوتی ہے. یہ ساری ان کی تیاریاں ہیں. تلاوت قرآن کا اضافہ کیسے ہو, آلریڈی وہ لوگ, کچھ صحابہ کا حال یہ ہے کہ جلدی قرآن ختم کر دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں, کم از کم 3 دن میں کرو, فل اسٹاپ لگا رہے ہیں ان کو, مطلب اتنا جوش کہ نہیں, کم از کم 3 دن, اگر 3 دن سے کم میں کسی نے ختم کیا تو اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا. تو پھر صحابہ مطلب وہ اس سے کم میں کر رہے تھے تو اس کو بڑھایا گیا, لمٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا, نہیں اتنے کم میں نہیں کرنا چاہیے. اندازہ لگائی کیا جوش تھا, مطلب یہ جوش تھا کہ قرآن ہی. کچھ کی حالت یہ کہ قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں, مطلب یہ اسلاف کی حالت ہے. تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, ذکر و اذکار کا اہتمام ہو رہا ہے, خرچ کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے, اپنے کام کو کم کیسے کیا جائے اس کی پلاننگ چل رہی ہے کہ اب کم کرنا, اس لیے کیا آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. ہو سکتا ہے اگلا رمضان سمپلی نہ ملے, بالکل ایک دم سیدھی بات ہے, ہو سکتا نہ ملے, تو وہ پوری تیاریاں کر رہے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے, اللہ ہم پہ رحم کرے, بس آ رہے ہیں رمضان اور جا رہے ہیں. 30 دن ہم گزار لینا جیسے تیسے, اور 30 دن کی خاتمے میں شکر بھی ادا ہو رہا ہے, بس نئے کپڑے بن گئے بچوں کو, اللہ تیرا شکر, بس یہی تھا ہمارا شکریہ. مطلب ایک اگر میں گھر میں باپ ہوں, کمانے والا ہوں, تو میرے لیے سب سے بڑی چیز جو رمضان میں ہو گئی اور وہ سکسیسفل منتھ تھا, بس اللہ تو نے بچوں کو کپڑے دلا دیا, یہ ہوگا, عید اچھی سے ہو گئی, شرخرما اچھے سے بن گیا, سیوئیاں اچھا بن گئی, میٹھا اچھا ہو گیا, سب میں نام ہو گیا, گھر کو کلر وغیرہ ہو گیا, ماشاءاللہ, بس یہ میرا رمضان ہو گیا. اگلا رمضان پھر تبدیلی لائیں گا, دل کی دنیا میں نہیں, باہری دنیا کو تبدیل کریں گا, پھر سے گھر کو تبدیل کریں گا, گھر کے غلافوں کو تبدیل کریں گا, پردے تبدیل ہوں گے, پھر وہ تبدیل آئیں گی. ایکچولی ہوا کیا معلوم آپ کو, جس مقصد کے تحت یہ مہینہ دیا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا, ہم اس کو بھول گئے, یاد رکھیے بھول گئے. اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے, اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو روزے کا حکم دیا, جو کہ ایک فرض عبادت ہے. اور صحابہ اس کے لیے اتنے جوش میں ہوتے تھے اور ایسی تیاری کرتے تھے کہ شعبان سے شروع ہو جاتے تھے. ٹریننگ ہونا چاہیے نا, چونکہ رمضان آ رہا ہے, پہلے سے عادت ہو انسانی جسم کو, سمجھ رہے ہیں بات, شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے, اور حدیث میں آتا ہے آپ نے سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد اسی مہینے میں رکھے, بہت رکھتے تھے. سیشن کا ٹائم ادھر اینڈ ہو گیا, صحیح ہے, تو دیکھتی ہوں گی ویڈیو کا, آگے بھی کل کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ, صحیح ہے نا.
اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.